اب دیکھیے میرے عزیز سامعین اکرام، ہم نے آپ سے جو یہ کہا ہے کہ ہم آپ کو دلیل بتائیں گے کہ یہ محفل میلاد نبی منانا، کانفرنس منانا، اس میں چندہ دینا، علماء اکرام کو بلانا، یہ کار ثواب نہیں بلکہ کار حرام ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے، دیکھیے اللہ کے رسول نے جو ہم کو تبلیغ کا جو راستہ بتایا ہے وہ 3 راستے بتائے ہیں کہ جس کے ذریعے سے قوم کی تبلیغ ہو سکتی ہے۔ تو نمبر 1 پہ جو سب سے زیادہ مضبوط طریقہ ہے، جو سب سے زیادہ کارزد طریقہ جو ہے تو وہ ہے تصنیف کا، جو پائیدار ہے۔ آج تک کسی بھی مقرر نے اتنی شہرت نہیں کمائی جتنی شہرت کے ایک مصنف نے کمائی ہے۔ دیکھیے بڑے بڑے مقرر اپنے وقت کے، یہ مقرر لائن تو ابھی شروع ہوئی ہے، لیکن حقیقت میں جو دین کا کام ہوتا ہے وہ تصنیف ہی کے ذریعے سے ہوتا ہے، کیونکہ تلوار کی وار سے انسان، تلوار کے وار سے انسان اتنی جلد زیر نہیں ہوتا جتنا جلد انسان قلم کی وار سے مر جاتا ہے۔ انسان تو زندہ رہتا ہے لیکن انسان کی روح مر جاتی ہے، انسان کی ذات مر جاتی ہے۔ تو دیکھیے اللہ کے رسول نے جو ہم کو راستے بتائے ہیں تبلیغ کے، وہ 3 راستے بتائے ہیں: میدان تصنیف، میدان تدریس اور میدان خطابت۔ اب لیکن ہمارے جو علماء کرام ہیں، طلباء کرام ہیں، انہوں نے جو راستہ چنا ہے، جو لائن چنی ہے، وہ صرف تقریری والی۔ اب دیکھیے تصنیف والی میدان کیوں نہیں چنا، تقریر والا میدان کیوں نہیں چنا، اس کی بھی وجہ ہے۔ اب دیکھیے ہماری قوم کی اصلاح کا جو راستہ چنا ہے تو وہ ہمارے علماء کرام نے تقریر کا چنا ہے کہ ہم تقریر کے ذریعے سے قوم کی اصلاح کریں گے، لیکن اب اس کا الٹا ہو جاتا ہے۔ یہ علماء کرام سوچتے ہیں کہ ہم تقریر کے ذریعے سے قوم کی اصلاح کریں گے، قوم اس وقت تو کچھ نہیں کہتی جب تک وہ اصلاح کرتے رہتے ہیں، لیکن صبح کو وہ گالیاں بکتی ہے کہ مولوی فلانا مولوی اتنا پیسہ لے کے، اتنا پیسہ لے کے، اتنا جیبوں میں ڈاکہ ڈال دیا۔ تو اب قوم کو بھی یہ معلوم ہو گیا ہے کہ ان کے مقصد قوم کی اصلاح نہیں ہے بلکہ قوم کی جیبوں سے پیسہ نکالنا ہے۔ نہیں سمجھے؟ صبح کو اٹھ کر کے جب جلسہ ختم ہو جائے، جب پروگرام کانفرنس ختم ہو جاتی ہے، تو صبح کو اٹھ کر کے سب جتنی بھی عوام ہوتی ہے وہ سب گالیاں بکتی ہے۔ ارے مولوی آئے، فلانا مولوی آئے، چور آئے، ڈکیت ہیں۔ جس طریقے سے رات میں چوری کرتے ہیں نا چور، اسی طریقے سے لمبے جبے والے، لمبے صافے والے چوری کر کے ڈاکہ ڈال کے لے جاتے ہیں، بڑے بڑے مسافے ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھیے ہمارے جو علماء کرام نے جو قوم کی اصلاح کا راستہ چنا وہ میدان خطابت چنا۔ وہ اس لیے کہ میدان خطابت کے ذریعے سے جیب بھی گرم ہو جاتی ہے اور قوم بھی گرم ہو جاتی ہے۔ قوم میں 15-20 نعرے لگوا دو، قوم میں پیروں کی تعریف کر دو، اب قوم خوش ہو جاتی ہے، قوم ان کی اصلاح کرتی ہے اور علماء ان کی اصلاح کرتے ہیں، ایک دوسرے کی اصلاح کرتے ہیں، بات ماننے کو کوئی تیار بھی نہیں۔ تو اب یہ قوم کی اصلاح کا جو راستہ چنا ہے کانفرنس کے ذریعے، یہ قوم کی اصلاح کا راستہ نہیں، قوم کی بربادی کا راستہ ہے۔ تو اب ہم قوم کو ذمہ دار ٹھہرائیں یا پھر علماء کرام کو ذمہ دار ٹھہرائیں؟ تو دیکھیے ذمہ دار قوم کی بربادی کے جتنے ہی عوام ہیں وہ اتنے ہی علماء ہیں۔ عوام سب سے بڑی بے وقوف ہے، عوام جو ہے بالکل ہی عیاش ہو چکی ہے۔ کیسے؟ وہ دیکھیے ایسے، جو ہمارا ایک مقرر، ایک خطیب 24 گھنٹہ تمہاری خدمت کرتا ہے، اس کو تم کئے روپے دیتے ہو؟ 5000 روپیہ، وہ بھی
5,000 اس کو تانے دے دو گے، یعنی مطلب ہے امام کو، تب تم اس کو دو گے 5,000 روپے۔ اور ایک وہ مقرر صاحب لمبے لمبے جبے والے، لمبے لمبے صافے والے، جو پیروں کی تعریف کرنے والے، پیروں کے نام پہ کھانے والے، بزرگان دین کے نام کے کھانے والے، تو وہ صرف 24 منٹ بولتے ہیں، تو ان کو کتنے دیے جاتے ہیں؟ 50,000 روپیہ۔ تو میرے بھائیو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ قوم بے وقوف ہے یا پھر علماء بے وقوف ہیں؟ اب آیا کہ اب اگر امام صاحب ہی سمجھانے لگے تو جہاں 24 گھنٹہ سمجھاتے ہیں، اگر فرض کر لیے جائے اگر وہ 100 گھنٹہ بھی سمجھائیں گے تو ان کی سیلری 5,000 روپے رہے گی۔ نہیں سمجھا؟ بڑھ نہیں سکتی ہے۔ اب اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے ہمارے جو مدرس صاحب ہیں، تو اب وہ بیچارے وہ بھی 24 گھنٹہ محنت کرتے ہیں، تب ان کو کتنے روپے ملتے ہیں؟ 3 سے 4,000 روپے تک، وہ بھی سال میں ایک مرتبہ۔ اور ناظم اعلیٰ کی تم 100 گالیاں سنو گے، تب ملیں گے تمہیں 3 سے 4,000 روپیہ۔ تو اب ہمارے طلبہ کرام نے، علماء کرام نے یہ ذہن بنا لیا کہ آپ قوم کو لوٹو، قوم کی اصلاح مت کرو، قوم عیاش ہو چکی ہے، قوم پاگل ہو چکی ہے، قوم بے وقوف ہو چکی ہے۔ جو 24 گھنٹہ محنت کر رہا ہے اس کو کتنے ملتے ہیں؟ 4,000 روپیہ، اور 24 منٹ سمجھاتا ہے اس کو ملتے ہیں 24,000 روپیہ، 50,000 روپیہ۔ اور قوم میں علماء کرام اتنے تو پاگل نہیں ہیں جتنے آپ نے سمجھ رکھے ہیں۔ اب آپ قوم کے سامنے ایک ہجڑا آ جائے، چھکے، اب وہ شاعر کی شکل میں آ جائے یا سنگر کی شکل میں آ جائے، تو آپ یہ بتائیے، آپ شاعر بھی جتنا، جو ہجڑے جتنا میک اپ نہیں کرتے جتنے ہمارے شعرا میک اپ کر کے آتے ہیں، تو اب یہ نعت رسول تھوڑی پڑھتے ہیں، یہ تو مداح پیر ہوتے ہیں، پیروں کی تعریف کر دیتے ہیں۔ ایک اگر سلسلہ رضویہ کا تو اپنے پیر کی تعریف کرے گا، سلسلہ شریعہ کا کوئی شاعر تو اپنے پیر کی تعریف کرے گا، سلسلہ مداریہ کا کوئی شاعر تو اپنے پیر کی تعریف کرے گا۔ نبی کی تعریف کرنے والا، نبی کے نام کے نعرے لگانے والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ تو اب وہ بھی آتے ہیں کئی ہزار روپے میں کرائے کے ٹٹو، 5 سے 50,000 روپے میں۔ وہ قوم کیا ہے، ان کی جیبوں کو گرم کر دیتی ہے اور وہ قوم کو گرم کر دیتے ہیں۔ بہت زوردار نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جیسا کہ حزب اللہ کے مجاہدین کتنا نعرہ لگاتے ہیں، کتنا چیختے ہیں۔ وہ پہاڑیوں پہ، کارگل کی پہاڑی پہ کتنا چیخے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ان کے سب فرضی نعرے ہیں، ان کے نہ نعروں میں اثر ہے اور نہ ہی باتوں میں اثر ہے، نہ ہی بندوقوں میں اثر ہے۔ لیکن آج تک ان نعروں کی سنائی دیتی ہے جو نعرے طارق بن زیاد نے لگائے تھے جبل الطارق پر، آج بھی ہم کو کانوں پہ سنائی دیتی ہے ان نعروں کی گونج جو خالد بن ولید نے لگائے تھے عراق کے صحراؤں میں، مصر کے صحراؤں میں، اور ملک شام کی وادیوں میں کتنے ملک فتح کیے تھے۔ ان نعروں میں، ان نعروں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسی طریقے سے یہ کھوکھلے نعرے ہمارے ہندوستان میں یہ مولوی لگاتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایسا لگتا ہے کہ ان کے گلے پھٹ جائیں گے۔ کوئی بھی ذرہ برابر اثر نہیں، صرف قوم کو گرم کرنا، قوم گرم ہو جائے۔ اگر قوم گرم نہیں ہوئی تو ان کی جیب بھی گرم نہیں ہوں گی۔ ارے تم جیبوں کی، قوم کی گرم چکر میں لگے ہو اور وہ تم اپنے جیبوں کی گرم کرنے کے چکر میں لگے ہو، اس قوم کا کیا حال ہوگا؟ یہ پوری قوم عیاش بن گئی، یہ پوری قوم اندھا بھکت بن گئی، انہوں نے عیاشوں کو اپنا پیر بنا لیا۔ تو اب اس قوم کا بھی تو سوچو۔ اب تم یہ کہتے ہو رسول پاک تشریف لاتے ہیں، تو اب رسول پاک کا غلام، رسول پاک کا سایہ ایسی محفلوں کو نہیں پڑھ سکتا جس میں زندہ جھوٹ بولا جاتا ہو، جس میں ایک انگوٹھا چھاپ کو قاضی ہند بنا دیا جاتا ہو، جس میں ایک پاگل کو، جس میں ایک جاہل کو ایک کیا استاد العلماء بنا دیا جاتا ہو۔ بتاؤ، لعنت اللہ علی الکاذبین، جہاں پر زندہ جھوٹ بولا جاتا ہو، زندہ جھوٹ، جس میں فسق و فجور۔
آج ہماری محفلیں دیکھو، جتنا مرد نہیں ہوتے اتنا عورتیں ہوتی ہیں، اتنا بے پردگی ہوتی، اتنی بے پردگی ہوتی ہے. جتنے بھی شاعر یہ ہجڑے ہوتے ہیں ان کے پاس ایک ایک کے پاس 100 لڑکی کے نمبر ہوتے ہیں، 1,000 لڑکی کے نمبر. تو بتاؤ کتنی بڑی عیاشی ہوتی ہے. تو بتاؤ جہاں عیاشی ہوتی ہوگی کہاں اللہ کے رسول کا سایہ وہاں پر ہو سکتا ہے؟ کسی حال میں نہیں ہو سکتا.